حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ جب کبھی بھی ابر آتا یا بادل آ جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا جو ہے رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہو جاتے تھے کہ خوف کے مارے کبھی گھر میں اندر تشریف لاتے، کبھی باہر تشریف لے جاتے، کبھی اندر، یہی سلسلہ جاری رہتا اور مسلسل دعا مانگتے رہتے اللہ سے رحمت کے لیے۔ تو حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے نبی، جب لوگ ابر دیکھتے ہیں، آندھی طوفان دیکھتے ہیں تو یعنی بارش آنے والی ہے یہ سوچ کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور آپ جب بھی ابر کو دیکھتے ہیں تو اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ مطلب ایک الگ ہی رنگ ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ عائشہ، کیا تم نہیں جانتی کہ قوم عاد کو اللہ نے ہوا کے ذریعے ہی عذاب دیا تھا؟ تو اس وجہ سے، حالانکہ وہ لوگوں نے بھی یہی سمجھا تھا کہ ابر آ گیا ہے تو اس کے بعد میں بارش ہونے والی ہے، اور بہت خوش ہوئے تھے، ناچنے گانے لگے تھے، لیکن وہ جو تھا بارش رحمت والی نہیں تھی، بلکہ ہوا کے ذریعے اللہ نے ان کو، قوم عاد کو عذاب میں ڈالا تھا۔ تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہی سوچ کر بہت خوف میں آ جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے کلام پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ کبھی کسی قسم کا عذاب نہیں دیں گے، اور نبی کے رہتے ہوئے کوئی عذاب آیا بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اللہ کے لیے خوف دیکھیے آپ، حالانکہ آپ اتنی بڑی ہستی ہیں، اتنی بڑی ہستی تھے، اس کے باوجود اللہ کا خوف، اور اس قدر کا خوف۔ تو اب یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اپنے نبی کی یتیم امت ہے، جب ہمارے نبی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں تو ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم اپنے اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں؟ کیوں ہم ایسے سارے کام کر رہے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں؟ کیوں ہم برائیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ اللہ کا خوف کہاں چلا گیا ہمارے دلوں سے؟ اے اللہ، ہمیں صرف اور صرف تیرا خوف ہمارے دلوں میں پیدا کر۔ اللہ اتنا رحیم اور اتنا کریم ہے کہ وہ تو ہر گناہوں کو چھوٹے چھوٹے بڑے معاف کر دیتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جہنم کا ٹکٹ دینے والا بھی وہی اللہ ہوگا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف رکھیں، اور ہر ایک کام کرنے کے پہلے ایک مرتبہ اللہ کے بارے میں ضرور سوچیں۔